یہ میرا خیال ہے سوال و جواب کا سیشن کر لیا جائے، کیونکہ کافی بے چین ہے پاکستانی عوام اور بہت سے پہلو وہ اس کانفلکٹ کے جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ ختم کب ہوگا اور یہ شروع کب ہوا۔ کراچی سے عبدالولی خان۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو آپ کے دو شوز ہوئے تھے دونوں میں نے دیکھے، آپ نے تمام پہلوؤں پہ تقریباً اچھے سے روشنی ڈالی ہے۔ تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین تلخی جو ہے یہ کالونیل لیگیسی کا بوجھ ہے جسے وہ اتارنے میں ناکام ہو چکے ہیں، یا پھر یہ تقسیم مغل ایرا کے اقدامات ہیں جسے پاٹنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے؟ تو برائے کرم تفصیلی روشنی ڈالیے تاکہ تمام پہلوؤں سے آگاہی ہو سکے۔ جی مہربانی، تاریخ کا سوال ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ یہ تو اس میں تو بہت سیریس ایکیڈیمک ورک بھی کیا گیا ہے آن آل سائڈز آف دس ایشو۔ دیکھیے، ہندو مسلم کلیشز تو مغلوں کے دور میں بھی تھے، کمیونلزم انڈیا میں ہمیشہ تھی، مگر یہ برطانیہ جب راج کر رہا تھا یہاں ہندوستان میں تو سب کو پتا ہے کہ ان کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی ان آرڈر ٹو کنسالیڈیٹ پاور۔ تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے اندر کمیونلزم کو شے ملی اور ہندو مسلم فرام ٹائم ٹو ٹائم رائٹنگ بھی ہوتی رہی۔ سو یہ مغلوں کے دور سے لے کے آج تک کمیونلزم رہی ہے، مگر اکبر کے دور میں یہ کم تھی اور اورنگزیب کے دور میں یہ زیادہ تھی۔ اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اکبر کو کیوں پسند کیا جاتا ہے، بیکاز وہ کہتے تھے کہ ہر مذہب جو ہے ان کے لیے ایکولی پیارا ہے، اور اورنگزیب جو تھے وہ اسلام پسند تھے، تو اس لیے انڈیا میں اورنگزیب کے خلاف کافی محاذ ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہاں۔ مگر اس سے زیادہ پارٹیشن کے بعد جو کمیونل رائٹنگ ہوئی وہ بھی بڑی، اس کی بھی بہت اہم رول ہے ان دس ہندو مسلم ایشو۔ اگر تو پارٹیشن وائلنس کے بغیر ہو جاتی تو شاید یہ نہ ایسی یہ ابھرتی نہ، مگر کیونکہ پھر بڑی سیریس قسم کی رائٹنگ ہوئی اور مائیگریشنز ہوئیں اور بلڈ شیڈ ہوا، تو وہ بھی ایک ہسٹوریکل میموری میں وہ بات بھی چلی گئی آن بوتھ سائڈس۔ جو لوگ چھوڑ کے یہاں آئے اینٹی انڈیا، اور جو لوگ رہ گئے وہاں، جو ہندو رہ گئے وہ ہو مائیگریٹڈ فرام پاکستان ٹو انڈیا، ان کی بھی بڑی خوفناک قسم کی میموریز تھی۔ سو آن بوتھ سائڈس پارٹیشن واز اے ویری بلڈی انکاؤنٹر، اینڈ وہ بھی ایک میموری کے اندر ہے۔ پھر ٹیکسٹ بکس لکھنی شروع ہو گئیں ہمارے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی، جنہوں نے تاریخ جو ہے اس کو ان ہندو مسلم کمیونل فیشن اس کو پیش کیا دونوں سائڈس کی طرف سے۔ اور یہ ٹو نیشن تھیوری جو تھی یہ دونوں نے تسلیم کی، ان کو بھی اس کا فائدہ تھا، ہمیں بھی اس کا فائدہ تھا کہ ہندوز الگ ہیں اور مسلم الگ ہیں۔ ہم نے تو یہاں پاکستان میں تو ہندو رہ ہی بہت تھوڑے گئے تھے، تو ہمیں تو ہندو مسلم یونٹی کا اتنا ایشو نہیں تھا، مگر انڈیا کے اندر اٹ بیکیم اے بگ ایشو بیکاز جو مسلمز رہ گئے تھے دے ور سین ایز ففتھ کالمنسٹس۔ مگر کانگریس بڑی ایک سیکولر قسم کی سیاسی جماعت تھی، اور اس وقت نہرو کی جو سوشلزم تھی وہ بھی ایک سیکولر سوشلزم تھی، تو وہ اتنی ابھری نہیں، اتنی اینٹی مسلم سینٹیمنٹ اتنا نہیں بنا جتنا آج ہے۔ یہ تو بی جے پی کی رائز کے ساتھ ایک پورا ایک نیا ڈائمنشن وہاں کھڑا ہو گیا ہے، جو کہ نریندر مودی نے احمد آباد سے لے کے آج تک جس کو پروموٹ کیا، اور جس کی وجہ سے آج وہاں ایک بالکل اینٹی مسلم محاذ بن گیا، اور سٹیزن شپ تک کی ڈینائل اب وہاں ہو رہی ہے، اور یہ ایک فاشسٹ قسم کی حکومت وہاں ایک آپریٹ کر رہی ہے جو کہ میڈیا کو بھی سائلنس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نئی جنریشنز پیدا ہو گئی ہے نا، وہ پرانی جنریشنز جو اکٹھی رہتی تھی، کام کرتی تھی، پیار محبت ہوتی تھی، اور پھر تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے تھے لوکل لیول پہ، وہ جنریشنز وائپ آؤٹ ہو گئی ہیں۔ اب نئی جنریشنز آ گئی ہیں جنہیں تاریخ کا کوئی خاص پتہ نہیں ہے، اور وہ وہی ہے تاریخ ان کو سمجھ، جو کہ اب بی جے پی نے 2000 سے لے کے آج تک جو بی جے پی بیج بو رہی ہے، یہ نئی جنریشن جو ہے وہاں بھی یوتھ بلج ہے، وہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہاں اسلامائزیشن ہوئی اور وہاں ہندوائزیشن ہو گئی، یہاں ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن کا بیج ڈال دیا جو کہ ایکسکلوسیوسٹ قسم کی تنظیم تھی، اور ادھر بی جے پی نے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی بات کرنی شروع کر دی۔ آخر میں ہندوستان نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایٹم بم بنائے گا، تو اس کے پیچھے ایک انٹرسٹنگ سوچ تھی۔ وہ سوچ یہ تھی کہ اب نیشن سٹیٹس کے طور پہ ہم نے نہیں دیکھنا دنیا کو، ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے ایز سویلائزیشنل اسٹیٹس، ناٹ ایز نیشن اسٹیٹس۔
सिविलाइजेशन वो कहते थे एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, उसके पास बम है। एक ज्यूइश सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम है। एक अब इस्लामिक सिविलाइजेशन है, उसके पास भी बम आ गया है। एक एथियस्ट सिविलाइजेशन है सोवियत यूनियन, उसके पास भी बम आ गया है, एंड चाइना। तो वहाँ एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक सियासी शऊर पैदा हुआ कि इंडिया भी एक सिविलाइजेशन है और इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट, उसके पास भी बम होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने फिर 74 में यकीन मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये स्माइलिंग बुद्धा एटम बम टेस्ट किया, जिसकी बाद फिर जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने सोचा कि अब अगर ऐसी बात है तो फिर इस्लामिक सिविलाइजेशन भी एक है। अगर ख़ुद ही इंडिया कहता है इस्लामिक सिविलाइजेशन है, इस्लामिक बम, तो हम भी फिर इस्लामिक बम बनाते हैं। बिकॉज डोंट फॉरगेट, ये भुट्टो साहब ने ये कहा था कि वी वर गोइंग टू मेक एन इस्लामिक बम 1974 में। तो आई थिंक इस किस्म की ये सोच चल रही है। इंडिया अपने आप को एक ग्रेट सिविलाइजेशन समझता है, जो कि वो चाहता है कि वो ग्रेट पावर बने। वो ग्रेट सिविलाइजेशन इसलिए नहीं बन पा रही है बिकॉज अभी भी वहाँ बहुत बड़ी एक मुस्लिम मेजॉरिटी है, और एंड देन द होल कास्ट सिस्टम ये कंड्यूसिव नहीं है टू ग्रेट सिविलाइजेशन। एंड सिमिलरली रीजन के अंदर वो ग्रेट पावर नहीं बन पा रहा। तो इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है उनकी कि अभी तक वो एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा उनको, और पाकिस्तान यहाँ बैठा हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो उनको ग्रेट पावर या ग्रेट सिविलाइजेशन बनने नहीं दे रहा, बिकॉज उसके लिए वो उनको ज़रूरत है पाकिस्तान को डोमिनेट करने की। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। आई थिंक द ब्रिटिश प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर उसके बाद जिस तरीके से सियासत चली, या जिस तरीके से पार्टीशन हुई, या जिस तरीके से इंडिया फाइनली ब्रोक अप इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया एंड सो ऑन, उसमें भी एज़ यू नो अंग्रेज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जिस तरीके ने उन्होंने ये डिवीज़न की आर्बिट्ररी किस्म की डिवीज़न की, आखिर तक हमें पता है इस बात का कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लड़ते रहे कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर पाकिस्तान मुसलमानों को ऑटोनॉमी मिल जाए, मैक्सिमम ऑटोनॉमी मिल जाए, और उनकी सीट्स उनको अकॉर्डिंगली मिले। मगर नेहरू साहब ने और पटेल साहब ने, जो उनके उस वक्त लीडर्स थे, वो बात मानने से इनकार कर दिया। नेहरू को यही था कि जाना तो जाओ, फिर कम से कम विल बी एबल टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सेक्युलर स्टेट। और जाते जाते मैं एक बात कह दूँ, ये शायद बहुत से लोग मेरे से इत्तेफाक ना करें, मगर मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि मुझे गाली देने से पहले जाके चेक कर लीजिए फैक्ट्स। इस्लाम कभी भी हिंदुस्तान में ख़तरे में नहीं था उस वक्त जब पाकिस्तान का डिमांड बना। मुसलमानों की इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स ख़तरे में थी, उन्हें किसी ने नहीं रोका था फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इस्लाम। इस्लाम वाज नेवर इन डेंजर, Muslims were in danger as a community with political and economic rights. That is why Pakistan was created. इसलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम का नाम तो लिया, but what he meant was Muslims of India. And so therefore, पाकिस्तान, मेरा ये मौक़िफ़ है, was never meant to be a theocratic state. हमारा भी यही ख्याल था कि हम एक लिबरल सेकुलर स्टेट बनेंगे where all minorities would be protected. एंड मगर ज़ियाउल हक साहब ने आके सब चीज़ को तब्दील कर दिया, और वो हम आज वो भुगत रहे हैं, और इंडिया में बीजेपी ने आके सारा कुछ तब्दील कर दिया, अब वो भुगतेंगे इस चीज़ को ना, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स अब ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसीलिए आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भारत का ज़ियाउल हक बनने जा रहे हैं, ये उनको टारगेट किया जाता है।